زمین کے تجزیے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ زمین کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں زمین کی مٹی کا نمونہ لینا پڑتا ہے۔ وہ جو نمونہ ہے وہ پورے کھیت یا پورے ہیکٹیئر کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر ہم وہ نمونہ صحیح طرح سے نہیں لیں گے تو وہ ہمیں غلط اندازے پہ جو اس میں ہم کھاد ڈالیں گے یا اور جو امینڈمنٹ ڈالیں گے تو وہ ہمیں اس کا کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم مٹی کا نمونہ لیتے ہیں تو وہ پورے کھیت کی نمائندگی کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس نمائندگی کی وجہ سے جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو وہ انالیسس ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمین میں کتنی طاقت ہے، یہ کتنے خوراکی اجزاء خود سے دے سکتی ہے، اور جو ہم فصل کا ٹارگٹ فٹ کرتے ہیں اس ٹارگٹ کو اور کتنی نیوٹرینٹ جو ہے ہم باہر سے کھادوں کی صورت میں ڈالیں تاکہ وہ ہمیں جو پیداوار کا ہدف ہے وہ پورا ہو سکے۔ اس لیے اس مٹی کے جو نمونہ ہے اس کی خاص اہمیت ہے۔ اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں لیں گے تو ہمیں اس کا جو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ 1 ایکڑ، ہیکٹیئر یا بلاک کا کارگر زمینی تجزیہ حاصل کرنے کے لیے کھیت میں سے 10 سے 15 جگہوں کا انتخاب کر کے ایک ایسا نمونہ تیار کرنا ضروری ہے جو تمام کھیت کی نمائندگی کرتا ہو۔ کھیت میں سے جگہوں کا تعین کرنے کے لیے درج ذیل طریقوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ ڈائیگونل کی شکل میں نمونہ لینے کا طریقہ۔ اس طریقہ کار میں دی گئی تصویر کے مطابق کھیت کے متضاد کناروں کو ملاتی کتاروں پر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے 10 سے 15 جگہوں سے نمونہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لوپ کی شکل میں نمونہ لینے کا طریقہ۔ تصویر کے مطابق کھیت کے درمیان سے کناروں کی طرف گول دائرے میں گھومتے جائیں اور مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے 10 سے 15 جگہوں سے نمونہ حاصل کریں۔ گرڈ کی شکل میں نمونہ لینے کا طریقہ۔ اس طریقہ کار کے تحت کھیت میں لمبائی اور چوڑائی کے رخ سیدھی قطاریں لگائی جاتی ہیں اور وہ جگہیں جدھر 2 لائنیں ایک دوسرے سے مل رہی ہوں نمونہ حاصل کرنے کے لیے منتخب کی جاتی ہیں۔ مٹی کا نمونہ لینے سے پہلے سائل اگر، پلاسٹک شیٹ یا بالٹی، پیمانہ، مارکر اور نمونہ محفوظ کرنے کے لیے کپڑے کے تھیلے کا انتظام کر لیں۔ نمونہ لینے کے لیے زمین کی مطلوبہ گہرائی کا تعین بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام کاشتہ فصلات گندم اور چاول کے لیے 0 تا 15 سینٹی میٹر اور 15 تا 30 سینٹی میٹر گہرائی کے 2 الگ الگ نمونے لینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ نمونہ لیتے ہوئے اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ جس جگہ سے نمونہ لیا جانا ہو وہاں جڑی بوٹی، گھاس پھوس نہ ہو۔ اگر زمین میں ہل چلا ہوا ہو تو مٹی پاؤں سے دبا کر برابر تہہ بنا لیں تاکہ نمونہ لیتے وقت اوپر والی مٹی نچلی تہہ میں نہ مل سکے۔ سٹیل کے اگر پر مختلف فاصلوں پر لگے نشانات مسلسل استعمال کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، لہٰذا اگر پر پیمانے سے 0 تا 15 سینٹی میٹر اور 15 سے 30 سینٹی میٹر کی پیمائش کر مارکر سے نشان لگا لیے جائیں۔ اس کے بعد اگر کو عموداً زمین میں دبائیں اور گھماتے چلے جائیں حتیٰ کہ یہ 15 سینٹی میٹر گہرائی تک زمین میں دھنس جائے۔ اگر کو زمین سے باہر نکالیں اور اس میں موجود مٹی کی پلاسٹک شیٹ کے ایک طرف ڈھیری لگا دیں۔ پھر اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے 15 تا 30 سینٹی میٹر گہرائی کا نمونہ حاصل کریں اور پلاسٹک شیٹ کے دوسرے سرے پر ڈھیری لگا دیں۔ پھر یہی طریقہ کار تمام متعین کردہ نشانات پر دہرائیں۔ اس طرح سے 0 تا 15 سینٹی میٹر اور 15 تا 30 سینٹی میٹر گہرائی کی 10 سے 15 جگہوں سے لی گئی مٹی کی علیحدہ علیحدہ 2 ڈھیریاں بن جائیں گی۔ ان ڈھیریوں کو باری باری اچھی طرح مکس کریں اور آدھا کلو سے 1 کلو کا نمونہ علیحدہ علیحدہ تھیلوں میں ڈال کر پیک کر دیں۔ تھیلوں پر زمیندار کا نام، نمونہ لینے والے کا نام، ایکڑ نمبر، تاریخ، گہرائی اور پتہ لکھنا نہ بھولیں۔ اگر نمونہ لینے کا آلہ سائل اگر موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں بیلچے یا چوہے رمبے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس طریقے سے درست اور معیاری نمونے کے حصول میں بہت زیادہ احتیاط اور مہارت درکار ہوتی ہے۔ نمونہ لیتے وقت درج ذیل مزید سفارشات کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمونہ کبھی بھی گیلی یا وتر زمین سے مت لیں۔ نمونہ ایک جیسی ہموار زمین سے لینا چاہیے۔ اگر 1 ایکڑ یا بلاک میں زمین مختلف قدر کی دکھائی دے یا سطح اونچی نیچی ہو تو ہر حصے کا علیحدہ علیحدہ نمونہ لے کر تجزیہ کروائیں۔ کھیتوں کے کنارے، کھالے کے نزدیک اور درختوں کے نیچے سے نمونہ ہرگز نہ لیں۔ اس طرح سڑک کے کنارے اور آبادی کے نزدیک کھیت سے لیا گیا نمونہ ساتھ والے کھیتوں سے کافی حد تک مختلف ہو سکتا ہے۔ مٹی کو پلاسٹک بیگ میں بند کرنے سے مٹی میں موجود جرثومے کیمیائی عمل تیز کر دیتے ہیں،
جس سے مٹی کی ہیئت میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نمونے کو محفوظ کرنے کے لیے پلاسٹک کی بجائے کپڑے کا تھیلا استعمال کریں۔ اگر نمونہ پلاسٹک بیگ میں رکھنا مقصود ہو تو اسے 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر محفوظ کرنا ضروری ہے۔